سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ مولا یہ تیرا کرم، یہ تیرا شکر، یہ تیری عطا، یہ تیری توفیق، یہ تیرا کرم، بالائے کرم کہ تو نے نہ صرف اپنے ذکر کی بلکہ اپنے محبوبین کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ نہ جانے کتنے زندگی کے ماہ محرم ہیں جو واقعی مثل محرم گزر گئے، یعنی نہ دل میں تیری یاد، نہ آنکھوں میں گریہ زاری، نہ تیرے حبیب کا ذکر، نہ تیرے حبیب کی آل کا کوئی غم یا دکھ، کچھ بھی نہیں۔ محض چھٹیوں کے طور پر 10 دن گزارے، غفلت میں گزارے، بحث و مباحثے میں گزارے، مناظرے میں گزارے۔ ہم بھول گئے کہ یہ وہ 10 ایام ہیں جن کا بڑا گہرا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ آل میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ آل میرے نبی کریم علیہ السلام کی ہے۔ اور آپ یہ کہیں کہ کیوں نہ ذکر حسین کریں، بات یہ ہے یہ ذکر حسین کرنا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سوال یہ ہے آخر محرم میں شہادت کا ہی ذکر کرے تو کیوں کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش پر ہی میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ کی شہادت کا ذکر کر کے گریہ زاری فرما دی۔ آپ کی شہادت کا ذکر اس کائنات میں اگر سب سے پہلے کسی نے کیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی آنکھیں تو بعد میں روئیں گی، ہم سے پہلو کی آنکھیں بعد میں روئی ہیں۔ ارے خود کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بعد میں روئی ہیں۔ ارے میری ماں ام سلمہ سلام اللہ علیہا بعد میں روئی ہیں۔ ارے یہ شہادت کا واقعہ تو 50 برس بعد ہوا ہے، لیکن مدینہ شریف میں جب مدینہ شریف والے کے ہاں امام حسین کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی شہادت پہ گریہ کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں نے کیا۔ سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے کہا بتا دوں کہ ہم 10 دن مستقل ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آغوش تربیت، آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آغوش کے پالے کا شاہکار، جسے میرے کریم آقا علیہ السلام نے پالا ہو، جس کی تربیت میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جن کی انگلی پکڑ کے میرے کریم آقا علیہ السلام چلے ہیں، جن کی غذا اور ان کے پالے ہوئے کی غذا ایک جھیری ہو، وہ شاہکار کون ہوگا، وہ شاہکار کیسا ہوگا، اس شاہکار نے زندگی کیسے گزاری ہوگی؟ تو یقین جانے جس کو میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے پالا، اس کی زندگی کا ایک ایک وقت گواہی دیتا ہے۔ وہ شاہکار جو ہے نا وہ خمیر نبوت سے تیار ہوا ہے۔ ہمیں پوری تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی جس کی ایک ایک زندگی کے لمحے پر رضا کی محبت مصطفیٰ نے لگائی ہو، ایسی ذات نہیں ملے گی۔ اور جب ہم تھوڑا کئی صدیوں قبل جاتے ہیں تو بظاہر نظر آتا ہے کہ مکے میں شدید قحط پڑ گیا، سیدنا ابو طالب جو کہ محسن اسلام ہو تنگی، معاشی تنگی کا شکار ہو گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا جان آپ کثیر عیال والے ہیں، اپنا ایک بیٹا مجھے دیجیے میری کفالت میں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ متبادل کفالت کی کیفیت ہے، ہرگز ایسا نہیں، یہ مشیت الہی کا فیصلہ ہے۔ بات کو سمجھیے گا، یہ مشیت الہی کا فیصلہ ہے۔ اس قحط کے دور میں بظاہر قحط پڑا، رازق تو میرا اللہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طالب سے یہ کہہ کر علی کو لیا کہ صاحب قرآن آج اس کو لے کر پالے گا، تربیت کرے گا، کل جس کے ساتھ قرآن کو حوض کوثر تک رہنا ہے۔
صاحب قرآن نے قرآن نے اپنے چچا جان سے حضرت علی کو لیا، اپنی کفالت میں لیا، اپنی گود میں لیا، اپنی آغوش میں لیا، اپنی توجہ اس کی طرف کی، اور یہ آپ کا پالا ہوا، یہ آپ کا شہکار، آپ کی آغوش میں پلنے والا، آپ کے دستے کرم پر چلنے والا، آپ کی انگلی پکڑ کے چلنے والا، یہ کون؟ یہ وہ ذات علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جس نے تا حیات ثابت کیا کہ علی فقط علی نہیں ہے، مصطفیٰ کا پالا ہوا ہے۔ ابھی تو نبوت کا باقاعدہ اعلان بھی نہ ہوا، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو دیکھا، شب و روز کے معمولات کو دیکھا، پاکیزہ طرز زندگی کو دیکھا، آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھا۔ آج کی لغت میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی ایک ایک سنت کریمہ کو دیکھا، اور آپ کی تمام سنتوں کے ایک ایک عادات کو، ایک ایک سنت کریمہ کو اپنے اندر اس طرح جذب کرنا شروع کیا جیسے پیاسی زمین بارش کے قطروں کو سمیٹتی ہے، ارے جیسے پیاسی زمین بارش کے قطروں کو جذب کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہم دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر دیکھتے ہیں جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو پہلی بار دعوت حق پیش کی، حیران ہوئے، بڑے بڑے قریش کے قبیلے کے سردار وہاں موجود ہیں، ہر عمر کا شخص وہاں موجود ہے، اور جب آپ نے اللہ کی وحدانیت پیش کی، گواہی دی اور اس سے فرمایا کہ ایمان لے آؤ، تو بڑے بڑے نہ لائے، فقط ایک بچے کی آواز آئی جس نے بلا جھجک، جس نے بلا خوف اپنے دستے تعاون کو بڑھا دیا، دستے تعاون کو بڑھا دیا۔ یہ واقعہ بارہا سنا، لیکن سوال ہے یہ جرأت، یہ بصیرت، یہ حق شناسی، یہ بے باکی کی صلاحیت کتنی نوعمری میں کس بچے کے پاس ہے؟ بڑے بڑے قریش جو جان نہیں پا رہے، محسوس کر نہیں پا رہے، یہ کسی چیز کو دیکھ نہیں پا رہے، ایک بچے کی بصیرت و بصارت، جرأت و بے باکی تو سمجھ چاہیے نا، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ آغوش مصطفیٰ کا پالا ہوا ہے، یہ کریم یہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا ہوا ہے، جس کی بے مثال تربیت ہے، اور ایسی تربیت کہ پہلی ہی آواز پر، آواز نبوت پر، اعلان نبوت پر، وحدہ لا شریک کے بلانے پر لبیک اللہم لبیک کہہ کے تصدیق کر دی۔ اب آپ ان کی پوری زندگی کی برق گردانی کریں، ورق پڑھیں، لفظ پڑھیں، باپ پڑھیں، پوری زندگی ذوحت، فصاحت و بلاغت کی بے مثال، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوف، شجاعت، علم کی وسعت، علم و حکمت کی وہ دریا جو آپ کے سینے انور سے جاری ہوئے، اور یہ سب کیا ہے؟ آستانہ نبوت اور حضور علیہ السلام کی تربیت کا فیض رہا، یہ آپ کی تربیت رہی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسلام کے ایسے پرورٹر تھے، پالے ہوئے تھے کہ جن کے ذہن میں کبھی بھی جاہلیت کے بتوں کو چھوا تک نہیں تھا۔ ارے یہ وہ ذات علی ہے جنہیں مکے کی گلیوں سے لے کر مدینے کے میدان کارزات میں مسند خلافت تک ہر جگہ اگر آپ کو چلتا پھرتا اعلیٰ نمونہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ نظر آئے گا، وہ ذات علی ہے، وہ ذات علی ہے۔ اب جب سیرت آئینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات علی ٹھہر رہی ہے تو ممکن نہیں اس مختصر وقت میں ان کی زندگی کا احاطہ کر سکے، اسی لیے ہم
آپ کی دو صفات پر بات کریں گے، ایک آپ کی علمیت، علم کی وسعت، دوسری آپ کی شجاعت۔ اب جب ہم آپ کی صفت علم پر بات کریں گے اور شجاعت پر، تو ہم اسے قرآن میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم منتخب فرماتا ہے، اللہ کریم منتخب خود فرماتا ہے، قرآن میں معیار بھی عطا کیا، اور اللہ کریم نے فرمایا سورہ بقرہ میں حضرت طالوت کے واقعے میں کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، سورہ بقرہ 247۔ یعنی اللہ کریم جب چنتا ہے تم میں سے قیادت کے لیے کسی کو، تو اس میں بنیادی دو صفات دیتا ہے، وہ کیا؟ علم کی وسعت اور جسمانی اور جنگی شجاعت۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو قرآنی معیار ہے۔ اللہ کریم علم اور جسم کو چنتا ہے، یعنی شجاعت کو اور علمیت کو۔ یہاں ہمیں جب بات سمجھ میں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں چنے ہوئے لوگ مالدار ہوں، یہ ضروری نہیں۔ نہ ہو اور ان کے پاس تو براہ راست کہہ سکتی ہوں کہ اس امت مسلمہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علم الہی کے سب سے بڑے دروازے یعنی باب العلم اور سب سے شجاع، سب سے شجیع، سب سے بہادر یعنی اسد اللہ فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، یعنی علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان کا جو سینہ ہے وہ علم لدنی کا سر چشمہ ہے۔ آپ کا جو سینہ ہے وہ اسرار کائنات کے محرم راز یہ ہے۔ ارے آپ کا جو سینہ ہے وہ علوم الہی کا وہ سمندر ہے جس سے تصوف ہو، حکمت ہو، ولایت ہو، طریقت ہو، شریعت ہو، شجاعت ہو، ارے سارے چشمے یہاں سے پھوٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس قرآنی اصول کے تحت ہم جب دیکھتے ہیں کہ کون قرآن کی اس اصول پر پورا اترتا ہے، یعنی عین قرآنی معیار پر، وہ ذات علی ہے۔ وہ کیا؟ فَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ علم اور جسم میں وسعت عطا کرتا ہے۔ اب آپ کی ذات گرامی میں بتا چکی ہوں، علم، حکمت، شجاعت، عدل، صبر، فصاحت، بلاغت، عطاعت، نصرت کا بحر بہ کرا ہے۔ اور یہی نہیں، علم نبوت کی روشنی ہو، حکمت کی بصیرت ہو، عدل کی قوت ہو، عمل کی صداقت ہو، سب کو ملا لیجئے تصویر ذات علی کرم اللہ وجہ الکریم بنتی ہے۔ اسی لیے امت نے انہیں باب علم کے نام سے یاد کیا، امام فقہ کے نام سے یاد کیا، مرشد قضا کے نام سے یاد کیا، اور امت کیا یاد کرے گی؟ ارے یہ وہ ذات والا ہے جب بات کائنات کے اسرار و رموز کی ہو، پوری کائنات کے اسرار و رموز کی بات ہو یا انسانی نفس کی تہو تک کی بات ہو، اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ مولا علی ہے۔ کہ میں نہیں کہہ رہی، پوری کائنات میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو آج تک جرأت نہ ہوئی کہ وہ منبر پہ کھڑے ہو کر کہہ دے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ارے مجھ سے پوچھو قبل کہ تم مجھے کھو دو۔ ارے ہے کوئی ایسی ذات جو منبر خلافت پر کھڑے ہو کر اگر اعلان کہہ دے؟ ہمارا مشاہدہ یہ ہے، ہمارا مطالعہ یہ ہے، تاریخ انسانی گواہ ہے، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، وہ چاہے مفکرین ہو، چاہے وہ فلاسفر ہو، ارے اپنے آخری وقت میں کہہ گئے ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں جانتے، فقط یہ علی ہے جو فرماتے ہیں سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو میں جانتا ہوں تو یہ کیا ہے۔ ارے جلال علم فقط آپ پر سجدہ ہے کیونکہ یہ پانا ہوا مصطفیٰ کا ہے۔
سمجھ میں آیا؟ بڑے بڑے گزر گئے لیکن سبونی نہ کہہ سکے، اور یہ جلال علم سجدہ آپ پہ ہے کیونکہ پالا ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ذاتی کمال نہیں ہے، یہ کمال تربیت محمدی عربی ہے جو ذات علی میں نظر آتا ہے۔ یہ کمال آپ کو حاصل ہے، اسی پر آپ کے علم کامل پر ہم ایک اور قرآنی آیت کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس قرآنی آیت سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم قرآن کی وسعت پتہ چلتی ہے۔ سورہ رعد آپ پڑھیے آیت نمبر 43، کیا فرماتا ہے اللہ کریم؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ، اے محبوب فرما دیجئے، كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فرما دیجئے اللہ یعنی میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس شخص کی گواہی بھی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ترجمے کو غور کیا، یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ فرمائیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ، اور اللہ کے بعد اس شخص کی گواہی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کس کے پاس ہے یہ میں نہیں کہہ رہی، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس اور امام حسن بصری اور دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں اس آیت میں جو عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس شخص سے مراد سیدنا علی بن ابی طالب کی ذات گرامی۔ غور کیجئے، اسلوب قرآن دیکھیے، اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی کے بعد، اپنی ذات کے بعد جس ہستی کو پیش کیا وہ ہستی کوئی اور نہیں، ذات علی ہے۔ پوری کتاب کا علم، تو اس سے آپ کا علمی رتبہ پتہ چلتا ہے، اس سے آپ کے علم کی گواہی ملتی ہے، آپ کے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو علی کا علم ہے وہ معلومات کا مجموعہ نہیں ہے، فقط علم، حکمت، عدل، عمل، صبر اور فصاحت و بلاغت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ موضوع جس کا احاطہ کرنے کی ہم بھرپور ناکام کوشش کر رہے ہیں، آسان نہیں ہے۔ آپ کے علم پہ بات کرنا ایسا ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ آپ کے علم کی گہرائی کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا علم فہم ربانی اور فیضان نبوت کا اعجاز تھا، جسے دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، اور جس پر میرے کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مہر لگاتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑے قاضی، چیف جسٹس وہ کون ہے؟ علی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی فقاہت، فہم اور قوت اجتہاد کی عظیم سند ہے، اور یہ سند کون دے رہا ہے؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام علی کے علم کی وسعت کی سند عطا کر رہے ہیں۔ اب بار بار چونکہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کے علم قرآن اور علم کی وسعت کی بات ہو رہی ہے، بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فہم ربانی اور فیضان نبوت کا اعجاز مل کر علی کا علم بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ ہر آیت کے پس منظر کو جانتے تھے، ہر آیت کے ظاہر کو جانتے تھے، ہر قرآنی آیت کے باطن کو جانتے تھے، آپ اس کی حقیقی روح سے واقف تھے، آپ ہر آیت کا شان نزول جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود حضرت علی نے اپنے بارے میں فرمایا اگر میں چاہوں
تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کے اسرار و معرفت سے 70 اونٹوں کے بوجھ بھر دوں. یعنی میں ایک سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر کروں، اس کے اسرار اور رموز پر 70 اونٹ. اچھا یہاں یہ سمجھے گا 70 سے مراد آج کل والا نہیں، اس وقت اہل عرب 70 کا عدد محض کاؤنٹنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا، لامتناہی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس سے مراد یہی ہے کہ مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ قرآن کے معنی، اس کے باطنی اثرات اتنے ہیں کہ اگر ایک سورہ فاتحہ کی فاتحہ پر تفسیر لکھوں، اللہ کریم کی حکمتوں کو اگر کاغذ پر اتاروں تو اسے اٹھانے کے لیے اونٹوں کے قافلوں کے قافلے درکار ہیں. یہ آپ کی وسعت علمی جس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے ویسی فرما دیا، انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے. ایک نقطہ ہے جسے ہمارے علماء صوفیہ جو ہے اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمام، توجہ سے سنیں گے، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ کیا ہے؟ قرآن. تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن ہے. قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. فاتحہ کا نچوڑ کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ کا نچوڑ اس کے نیچے والے نقطے کی باں میں جو نقطہ ہے اس میں ہے، اور فرمایا وہ نقطہ میں ہوں. فرمایا وہ نقطہ نہیں ہو، یعنی خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. یہ شان ہے آپ کی، یہ شان. جب آپ کی وسعت علمی کی بات ہو رہی تھی تو ایک واقعہ میں نے خود دلچسپی کے لیے کیا، ہماری ینگ جنریشن سنے کہ آپ میتھمیٹیکلی مسئلوں کو حل کیسے کرتے تھے. آپ کا علم ریاضی اور اس میں فیصلہ، جبکہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے. واقعہ یہ ہے کہ 3 افراد آئے اور کہنے لگے ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں اور یہ ہم تینوں کے ہیں اور ہمیں اسے تقسیم کرنا ہے. اور بتایا پہلے آدمی نے میرا حصہ آدھا ہے، دوسرے نے کہا میرا تہائی ہے، تیسرے نے کہا میرا نواں حصہ ہے. اب اس اونٹ کو تقسیم تو کیا جا سکتا ہے ان اونٹوں کو، لیکن کاٹ کر زندہ اونٹوں کو کیسے کریں؟ ہے نا حیران کن بات. آپ نے کیا کیا، چونکہ 17 اونٹوں کو ان تینوں میں تقسیم کرنا ممکن نہیں تھا. اب آپ دیکھیں آپ نے میتھمیٹیکلی اسے کیسے سالو کیا. آپ نے 17 اونٹوں میں ایک اونٹ اپنا ملایا، کتنے ہو گئے؟ 18. آپ نے اس کے بعد پہلے شخص سے پوچھا تمہارا کیا ہے؟ آدھا. آپ نے 18 کو تقسیم کیا 18 پر، اور کتنے ہوئے ان کے؟ نہیں ان کے بنیں گے 9 بنے نا، ہاف میں 9 بنے، ان کو 9 دیکھیے. دوسرے نے کہا میرا تہائی ہے، آپ نے اسی 18 پہ تقسیم کیا اور اس کو 6 دے دیے. آخری نے کہا میرے کو صرف 9واں حصہ ہے، آپ نے اسی 18 پہ تقسیم کیا اور اس کو 2 دے دیے. اب خود کام کریں، 9 6 2 کتنے بنے؟ 17 ان کو دینے کے بعد ایک اونٹ اپنا واپس لے گئے. کمال ہے کمال. ایک اونٹ ایز اٹ از پھر اپنا واپس آ گیا، ان کو ان کا حصہ مل گیا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں فقط علم ریاضی ہے؟ ارے نہیں، یہ علم لدنی ہے، یہ فیضان علم نبوت کا اعجاز ہے، یہ آئینہ سیرت مصطفیٰ کا شاہکار ہے. ارے یہ آغوش مصطفیٰ کا پالا ہوا ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کس آپ نے زیر انداز میں ان اونٹوں کی تقسیم کر دی، کیونکہ آپ کی تو ساری زندگی گزری ہی زیر سایہ کریم آقا علیہ السلام کے بھی. تو قانون داں بھی آپ، تو قاضی بھی آپ، پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے بھی آپ، فقہ بتائیں تو آپ، وراثت کے مسئلے بتائیں تو آپ. محدثین نے کثرت سے یہ بات روایت کی ہے کہ کوئی علمی مسئلہ ہو
اور وہ پیچیدہ ہو، انتہائی کمپلیکیٹڈ، وہ سیدھا سیدھا بارگاہ علی میں چلا جاتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار مشکل مسئلہ مولا علی کی بارگاہ میں لے جاتے اور فرماتے لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کے حوالے سارے موجود ہیں۔ یہی نہیں، اب دوسری شخصیت کے پاس آئیے، ابن عباس جو کہ رئیس المفسرین ہے۔ جانتے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ خالی مفسر نہیں ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والے نہیں ہیں، جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ان کے بھی آپ سردار ہیں، اور آپ کو رسول اللہ کی دعا کا شرف حاصل تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ابن عباس کے لیے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کا علم عطا فرما۔ آپ کی دعا کی برکت تھی کہ آپ کو حبر الامہ یعنی اس امت کے سب سے بڑے عالم کہا جاتا تھا، ترجمان قرآن کہا جاتا تھا۔ یہ آپ کی شان ہے، اور یہی ابن عباس فرماتے ہیں میرا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کا علم علی کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ۔ کون فرما رہے ابن عباس، جن کو دعا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جو تمام قرآنی تفسیر کرنے والوں کے رئیس ہیں، سردار ہیں، فرمانے میرا اور تمام صحابہ کا علم علی کے سامنے ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ۔ اور یہی نہیں، آگے بھی فرماتے ہیں کسی مسئلے میں اگر ہمیں مولا علی کی طرف سے مستند حکم مل جائے پھر ہم کسی اور سے رجوع نہیں کرتے تھے۔ آئیڈیا کر رہے ہیں مولا علی کے علم کا، آئیڈیا کریں۔ اب آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ اچھا یہ تو سن لیں کہ ابن مسعود خود کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلیل القدر قاری، مانند فقی، سابقون الاولون میں شامل، سفر و حضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ساتھ کہ آپ کو صاحب نالین کہا جانے لگا، حضور علیہ السلام کی نالین اٹھانے۔ کتنی کثرت سے ساتھ رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص قرآن کو اس کی اصل مٹھاس کے ساتھ پڑھنا چاہے، اگر کوئی شخص قرآن کو اس کی اصل مٹھاس کے ساتھ پڑھنا چاہے، وہ ابن مسعود کے طریقے پہ پڑھا کرے۔ یہاں سے آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شان پتہ چلی۔ اب سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام علیہ رضوان جب آپس میں گفتگو کرتے تھے تو ہمارا اس بات پر اتفاق ہوتا تھا کہ اہل مدینہ میں سب سے بہترین قاضی یعنی فیصلہ کرنے والے قانون دان علی ابن ابی طالب ہیں۔ مستدرک کی حدیث ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وراثت کے کتنے ہی پیچیدہ مسئلے ہوں مولا علی مشکل کشا انہیں منٹوں میں حل کر دیتے۔ تو اب یہاں پر صرف ایک لمحے کے لیے غور کیجیے، کیونکہ باب علم کو اب ہم یہاں روک رہے ہیں، اب ہم باب شجاعت کی طرف چلیں گے۔ اب وہ غور کیا ہے؟ غور یہ کیجیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی علم کی وسعت کے لیے اتنا کافی ہے۔ انا مدینہ العلم والی بابوہا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان جو خود علم کے چمکتے دمکتے آفتاب و مہتاب ہے۔ حضرت سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر یہ خود فرما رہا ہے کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فقیہ فرماتی ہے کہ وہ علی ہم میں سب سے زیادہ سنت کو جاننے والے تھے۔ اسی طرح ابن عباس جیسے مفسر قرآن بلکہ قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے رئیس فرماتے ہیں علی کے علم کے سامنے ہمارا علم ایسا ہے جیسے سمندر میں قطرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام صحابہ کرام علیہ السلام کا یہ طرز عمل رہا کہ وہ علی کے علم کی وسعت کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے۔
پھر کیا وجہ ہے؟ اتنی صدیوں کے بعد آج ہم مولا علی کے علمی اور ایمانی مقام کا مقابلہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، لیکن یہ طرز صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو کیا تھے؟ یہ سب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے قدردان تھے، ان کے علم کے قدردان تھے، اور ہر پیچیدہ مسئلہ ان کی بارگاہ میں لے جاتے تھے۔ یہاں آ کر آپ کا جو باب علم ہے جو منتقل کیا تھا ہم نے، وہ یہاں آ کر ختم ہوا۔ شجاعت باب علم ذات علی ہے، یعنی علی کی شجاعت۔ یہاں بھی کوشش ہوگی چند پوائنٹس ہی آپ کو بتاؤں، آپ کے گوش گزار کروں، اور مزید آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں۔ مولا علی کی شجاعت کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ لا فتح الا علی سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ کیا آپ کی شجاعت، سوال ہے، محض ایک بہادر جنگجو کی شجاعت ہے؟ کیا آپ کی شجاعت محض جسمانی طاقت اور قوت کا نام ہے؟ ہرگز ہے۔ آپ کی شجاعت آپ کے ایمان، آپ کا تقویٰ، اطاعت رسول، اور سب سے اہم آغوش مصطفیٰ کی تربیت کا کمال ہے۔ یہ آپ کی شجاعت۔ آپ کی شجاعت دیکھنی ہو تو ذرا شب ہجرت میں دیکھیے، کیا شجاعت قلبی ہے، کیا جان نثاری ہے، یعنی آپ کی محبت کا، اطاعت کا عالم یہ ہے کہ جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو وار رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کی اس عمل پر خود قرآن میں آیت نازل اتری، سورہ بقرہ آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور انسانوں میں کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفس ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ اور شب ہجرت میں حضرت علی نے ہمیں کیا بتایا؟ رحمہ اللہ جمہور محدثین کے فرماتے ہیں یہ آیت شان علی میں نازل ہوئی ہے، تمام خطرات کے باوجود آپ کریم آقا علیہ السلام کے بستر مبارک پر چادر اوڑھ کر کیا ہے؟ سو گئے۔ اصل میں آپ لوگ اس کا پس مطلب بھی نہیں پتا نا، شب ہجرت۔ اگر کوئی آپ سے کہتے ہیں آج کی رات بہت سارے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، آج کی رات آپ کی آخری رات ہے اور قتل کرنے کا سندیشہ مل چکا ہے اور 30-35 قاتل میدان میں آ بھی گئے، اب بتائیے کہ لمحہ کیسے گزرے گا؟ کیسے گزرے گا؟ یہ تمام کفار نے فیصلہ کیا، ہر قبیلے سے جنگجو کو لیا اور کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا قتل کر دیتے، اور سارے قبیلوں سے اس لیے لیا کہ ایک نبی کا قبیلہ بدلہ کیسے لے گا اپنے قبیلوں سے؟ مجھے بتائیے وہ رات کیسی رات ہوگی؟ شب ہجرت کی رات۔ آپ اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکل گئے، پیچھے اس بستر نبوت پر مولانا مشرق کشا لیٹ گئے بغیر جان کی پرواہ کیے، اور بستر رسول پہ جو سوئے، آپ فرماتے خدا کی قسم علی ساری زندگی سکون سے نہ سویا جس رات وہ بستر رسول پہ سویا ہے۔ یہ محبت کا عالم تھا کہ موت کے محیط سائے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کاشانہ نبوت کے باہر کئی سینکڑوں لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن علی کے توکل کا اندازہ لگائیے، جہاں خوف کی انتہا ہے وہاں سے علی کا سکون شروع ہوتا ہے۔ یہ ذات ہے۔ پھر ذرا سے ٹچ کرتے ہوئے چل رہے ہیں خیبر کا واقعہ، پورا تو پیش نہیں کر رہی، بس سمجھ جائیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، کل تو میں علم اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کل میں علم کس کو دوں گا؟ اس شخص کو جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ مہر لگ گئی؟
انسان ساری دن زندگی محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ مجھ سے محبت کر لے، میں اللہ سے کر لوں، فرمایا دوں گا ہی اللہ اس کو۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کا رسول محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پھر دیکھا آنکھوں نے کیا دیکھا، در خیبر کیسا اکھاڑا، 40 افراد مل کر جسے ہلا نہیں سکتے، علی نے اس کو ڈھال بنایا۔ مرحب جیسا آدمی جس کی طاقت، جنگی مہارت اتنی تھی کہ لوگ اسے ناقابل شکست سمجھتے تھے، لیکن میرے علی کے ایک وار سے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ علی کی طاقت تھی۔ ارے یہاں ہر ایک اچھے کو کہنا پڑا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس دن دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرحب تو نیم سر خیبر پڑا ہوا، مرحب تو نیم سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب یہ نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اندازہ ہوا؟ کسی نے پھر پوچھا لوگوں نے، یہ خیبر کا منو برابر دروازہ اٹھایا کیسے، طاقت آئی کیسے؟ فرمانے لگے نہ قوت جسمانی نہ قوت غذائی، فقط قوت ملکوتی تھی، قوت مالائی، یہ علی کی شان تھی، یہ علی کی شجاعت کا معیار تھا۔ جب بات شجاعت کی ہو رہی ہے تو ذرا غزوہ خندق پہ بھی ایک نظر ڈالیے۔ عمر بن عبد ود کون ہے یہ بہت بڑا جنگجو ہے، 1000 لوگ ہوں تو یہ اکیلا کافی ہوتا ہے۔ للکار اس کی ایسی ہے کہ جب اس نے خندق کراس کر لی، ایک تو خندق کو کراس کر نہیں سکتا تھا، کر لی، اس کی چنگاڑ میں تکبر تھا، اور مقابلے کی للکار حیبت ایسی کہ لشکر اسلام پر سکوت طاری ہے۔ ہر بار کہتا ہے ہاں یہ جو کوئی ہے جو جہنم رسید ہونا چاہے، خاموشی طاری ہے۔ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک ہی آواز کافی ہے، اور وہ کون سی آواز ہے؟ آغوش مصطفیٰ کا پالا ہوا۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ عمر ابن عبد ود ہے، یعنی بہت سورما، بہت پہلوان، 1000 لوگ، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر مسلمانوں کو للکارا، مسلمانوں کی ایمان کو جھنجھوڑا ہے تم نے کوئی جو جنت میں جانا چاہے تو میں اسے جنت میں بھیج دوں، طنز، پھر سب خاموش۔ لیکن یہ مصطفیٰ کا پالا ہوا خاموش نہ رہا، پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب تیسری بار پھر اس نے متکبرانہ للکار دی، اب پھر یہی کھڑے ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لو تلوار ذوالفقار، آپ نے اپنے دست مبارک سے آپ کے سر پہ امامہ باندھا، اور آپ نے فرمایا جا علی جا کے لڑ۔ اور خالی یہ نہیں، عربک میں کیا فرمایا آپ نے، تاریخ میں جملہ فرمایا، تاریخی کیا تھا؟ آپ نے فرمایا برزل ایمان کلہ الی الشرک کلہ، ارے پورا کا پورا ایمان پورے شرک کے مقابل میں جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ میدان میں میرے علی پہنچے، عمر ابن عبد ود، عمر بھی تھی، طاقتور بھی تھا، بہادر بھی تھا، تو بڑا تکبر، اور یہ 22-23 برس کے مولا علی کو دیکھ کر کہنے لگا مجھے ترس آتا ہے تمہاری جوانی پر، جا تو واپس چلا جا۔ آپ آستانے نبوت کے پالے میں آپ کی جو غذا ہے وہ صاحب نبوت سے مل رہی ہے۔ ارے آپ صاحب نبوت کے گھر میں پل رہے ہیں۔ آپ نے کمال شجاعت سے فرمایا کہ بات سنو، مجھے معلوم ہے تمہاری عادت، تمہارے سامنے 2 باتیں پیش کی جائیں گی، تم ایک کو قبول کرتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تمہارے سامنے دعوت توحید دیتا ہوں، تم قبول کر لو۔ اس نے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آجا گھوڑے سے اتر اور مجھ سے لڑائی لڑ۔ اب جب دیکھا کہ اتنا نارمل لڑکا آپ کو لڑنے کے لیے بلا رہا ہے، اس کو غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے
پہلا وار عمر ابن عبد الود نے کیا جو کتنا زوردار تھا، مولا علی کی ڈھال بھی کٹی، پیشانی پہ زخم بھی آیا. ابھی کر کے پہلا وار کر کے سمجھ ہی رہا تھا کہ دوسرے وار کی نوبت نہ آئی. علی کی ذوالفقار نے اس کو ایسا کاٹا کہ وہ 1000 سواروں کا اکیلا سورما خاک و خون میں تڑپتا ہوا نیچے گرا ہوا نظر آیا. اللہ اکبر کی صدائیں ہوا فضاؤں میں گونجنے لگی اور یہاں کے شاعر کو کہنا پڑا لاکھ رستم سورما شیر خدا کوئی نہیں، مدد حیدر جو فرمائی ہے وہ بے مثال. اے علی تیرے علاوہ مرتضیٰ کوئی نہیں، اے علی تیرے علاوہ مرتضیٰ کوئی نہیں، لاکھ رستم سورما شیر خدا کوئی نہیں، مدحت حیدر جو فرمائی ہے وہ بے مثال، مدحت حیدر جو فرمائی ہے وہ بے مثال. کہہ گئے من کنتو مولا ماں سوا کوئی نہیں. اب آپ آج کے نوجوانوں کے لیے سبق ہے کیسے کیسے سورما علی کی تلوار کی زد میں آئے اور خاک و خون میں مل گئے. اب یہاں جب علی کی تلوار کی بات آ رہی ہے تو بار بار ذہن میں رکھیے گا کہ علی کی شجاعت حضور علیہ السلام کی تربیت کا مظہر ہے. اب یہاں چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو بدر پہ لا کر اپنی بات کو ختم کرتے. بدر آپ سوچو گے غزوہ بدر کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق، بہت گہرا تعلق. سنیں، علی کی تلوار کی بات ہو رہی ہے، مولا علی کی ذوالفقار کی بات ہو رہی ہے، مولا علی کی شجاعت کی بات ہو رہی ہے. غزوہ بدر کا کیا کرے جہاں پر مولا علی کی واحد ذات قریش پر قہر بن کر ٹوٹی، 70 مشرکین مارے گئے، 35 تو اس میں خالی مولا علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے. 35 یعنی 50% جنہیں واصل جہنم کیا وہ علی کی تلوار ہے. باقی سب دیگر صحابہ کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے. لیکن اس میں ایسا کون مرا جس کی طرح یزید کے دل میں دمشق کے دربار میں بھی نظر آئی؟ ولید بن عتبہ بن ربیعہ، عاص بن سعید بن العاص، نوفل بن خویلد اور حنظلہ بن ابو سفیان. یا تو خیر صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا بیٹا تھا اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، یزید کا سگا چچا. اب میں اس کو کہاں ملا رہی ہوں؟ مرنے والے بڑے بڑے سردار تھے. آپ کو پتہ ہے قریش کی کمر ٹوٹ گئی تھی. یہ سارے وہ نام ہیں جو ہزار لڑنے والوں کے مقابلے میں ایک کافی ہوتے تھے. ثانیہ کربلا ہوا، دمشق میں سر حسین گیا، یزید کے اندر کا چھپا ہوا بغض باہر آیا، اس نے شہداء کے سروں کو دیکھا، کفر اور جاہلیت میں مبنی اشعار پڑھے اور وہ اشعار ابن اسیر الطبری میں محفوظ ہیں. یزید کہنے لگا کاش بدر میں مارے جانے والے میرے آباء و اجداد یعنی عتبہ، ولید اور حنظلہ آج موجود ہوتے تو دیکھتے کیسے خزرج نیزوں کی مار سے چیخ اٹھے، یعنی آل رسول نیزوں کی مار سے. اور پھر یزید آگے کہنے لگا اگر یہ آج میرے اجداد زندہ ہوتے خوشی سے اچھل پڑتے، مجھے دعا دیتے یزید تیرے ہاتھ شلنا ہو، تو نے خوب بدلہ لیا. اور کہنے لگا ہم نے ان کے سادات اور بزرگوں کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا، حساب بے باک ہو گیا. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ایک محمد کی دشمنی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محمد کی دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اور یہی اسی آگے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی نے فرمایا یہ وجہ تو ہی ہدف تھا سرے مقتل، لیکن یہ وجہ تو ہی ہدف تھا سرے مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ. یہ وہ دشمنی تھی جو ان عتبہ ربیعہ کی اولادوں نے وہاں تک نبھائی کہ حنظلہ کی اولادوں نے اپنے ناحق بہایا، بدر کی شکست کا بدلہ لیا، آل رسول کو شہید کیا. سمجھ چاہیے
کہ مولا علی کی شجاعت اور علمیت کو مزید جاننے کی کوشش کیجیے، اس کو آپ خود مطالعہ کیجیے اور اس بات کو سمجھیے گا، ذات علی سے محبت کسی ایک مکتبہ فکر کی جاگیر نہیں ہے، ذات علی سے محبت رسم بھی نہیں ہے، ذات علی سے محبت عادت بھی نہیں ہے، ذات علی سے محبت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اور آپ کی گود کا وہ پالا ہوا بھی ہے، ایمان کا بنیادی تقاضا بھی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا علی سے محبت کرے گا لیکن صرف مومن، اور ان سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ ہمیں چاہیے ہم مولا علی مشکل کشا کی ذات گرامی کو انتشار کا سبب نہ بنائے، ان کی ذات والا کو بحث کے لیے منتخب نہ کرے، بلکہ آپ کی ذات کو مرکزی اتحاد بنائے، کیونکہ تمام صحابہ کرام علی رضوان میں واحد کے صحابی رسول ہیں جو مصطفیٰ کی گود کے پالے ہوئے ہیں، جو آپ کی آغوش کے پالے ہوئے ہیں، جنہیں آپ نے علم کی لقمے چن چن کر کھلائے ہوئے ہیں، جن کی طاقت رسول اللہ کی طاقت ہے، جن کی شجاعت رسول اللہ کی شجاعت ہے، جن کا علم لدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کیا ہوا ہے، ان کی بہت شان ہے۔ ہم دیگر صفات کی طرف تو جان ہی رہے، جن دو صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، احاطہ ان کا بھی نہیں ہو سکا۔ فقط ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بس ہم کم از کم نفرتوں سے، بحث و ابحاث سے، مناظروں سے بالا تر ہو کر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بالا کو عقیدت و محبت سے پڑھیں اور ان کی اسوہ کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار صفات کے امین یہ ہے۔ اور پھر وہی بات قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور میں اپنے بیان کو عقیدت و محبت اور نیاز بندی کے ساتھ اپنی طرف سے اس شعر کو ختم کر رہی ہوں۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا سے محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعظیم عطا فرمائے، قرآن و اہل بیت سے تمسک عطا فرمائے، اور مرتے وقت ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد